تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن نے بنگلہ دیش سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب ناپسند ہونے کے باوجود شادی کر کے ظلم کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کی اصلاح فرما دے۔ جی بہن، آپ نے تو آپ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن میں نام کو واضح نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا سوال جواب تو لائیو بھی چلتا اور الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ کہیں آپ کا نام ایشو ہو جائے تو پھر آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی، تو بہرحال میں نام کی وضاحت نہیں کروں گا۔ دیکھیے بہن، یہ تو اکثر و بیشتر آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز تو بہت آتے بھی ہیں کہ اکثر لڑکے کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کے کہنے کی وجہ سے وہ نکاح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب نکاح کے لیے آمادہ ہو گئے تو پھر شادی کے بعد اپنی بیویوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے والدین کے کہنے کی وجہ سے میں نے اس رشتے کو قبول کیا، میرے والدین اگر اس پر راضی نہیں رہتے تو میں نے قبول نہیں کرتا، میں اپنے والدین کو ادب و احترام سے میں دیکھتا ہوں، ان کی وجہ سے میں نے رشتوں کو قبول کیا۔ دیکھیے، میں ان لڑکوں سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی اپنی زندگی کا فیصلہ پسند ناپسند کی چیز آپ اپنے والدین کے اختیار پر نہ رکھیں۔ اپنے والدین سے کہے کہ بھئی مجھے یہ چیز پسند نہیں، پھر یہ چیز آپ لے لیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو اپنی بیوی کو ایک مرتبہ اس عورت کو ایک مرتبہ نظر دیکھ لیا کرو۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ بھئی دیکھنا گناہ نہیں ہے، تنہائی میں جا کر اس سے باتیں کرنا، اسے خلوت اختیار کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر منگنی ہو جانے کے بعد اس سے باتیں کرنا، اس سے تعلقات جوڑنا اور پھر پھرنے کے لیے جانا، اس طرح یہ چیزیں حرام ہے۔ اب نکاح سے پہلے ایک مرتبہ ایک نظر دیکھ لینا، اس میں شریعت کی اجازت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو۔ تو بہرحال اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہمارے نوجوانوں کی یہی ہے کہ والدین پر اپنے اختیارات چھوڑ دیتے ہیں، اور والدین کہتے ہیں کہ بھئی فلاں لڑکی سے تجھے نکاح کرنا ہے، تو پھر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب نکاح کرنے کے بعد اب پھر لوگوں کے سامنے اس بات کی ایشو کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ تو کالی ہے، پیلی ہے، نہ جانے اس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا، میں تو خوبصورت لڑکی چاہتا تھا، اور پھر میرے والدین نے مجھے مجبور کیا، میں اس طرح کر لیا۔ بعد میں پوری زندگیاں اس کی لڑائی جھگڑے ہی چلتی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے والدین نے مجھے کہا تو میں نے اس لیے میں آمادہ ہوا، اگر نہیں چاہتا تو میں نہیں چاہتا تھا، میرے والدین کی وجہ سے میں نے کر لیا۔ اب ہوتا بھی یہ کہ بھی نکاح کے بعد پھر وہ ہم بستریاں بھی ہوتے چلتے رہتے ہیں، اولاد بھی ہو جاتے ہیں، سب ہوتے آتے ہیں، تو پھر یہی جملے چلتے رہتے ہیں، پھر تو یہ دوغلاپن تو ہے ہی نا۔ بھئی آپ شادی کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھے کہ ناپسند تھی آپ کو تو پھر آپ اس سے اپنے جسمانی تعلق نہ رکھتے، آپ اس سے جسمانی تعلقات بھی رکھیں، ساری چیزیں رکھیں، تو اس کا مطلب یہی کہ پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ رہ کر اب دوغلاپن کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر اجازت منع کر دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال شادی سے پہلے تو کوئی نہیں کہتے، شادی کے بعد یہ نفرت کی باتیں چلنا، پوری زندگیاں لڑتے ہوئے رہنا، ہمارے دارالقضاء کے اندر تو ایسے ایسے معاملات آتے ہیں، اللہ کی پناہ ایسے اکثر میں تو سمجھتا ہوں کہ 70% ایسے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ چیز رشتہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میرے والدین کی مجبوری سے میں نے نکاح کر لیا۔ میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارے والدین کی وجہ سے مجبوری میں نے اس کو نکاح کے لیے قبول کر لیا ہے۔ بھائی یہ چیز میں ان سے ایک بات میں کہتا ہوں، میرا ان لوگوں سے ایک سوال یہ ہے، اگر یہ معاملہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ ہوتا، اگر یہی معاملہ تمہارے بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ بات تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک آپ کا داماد یا آپ کا بہن بھی یہی بات کہتا کہ میں یہ رشتہ مجھے پسند نہیں تھا، میرے والدین نے مجھے مجبور کیا جس کی وجہ سے میں آگے بڑھا ہوں، میں اس رشتے سے میں خوش بھی نہیں تھا، اگر یہی بات آپ کا داماد آپ کا بہن بھی یہ بات کہتا تو کیا اس بات کو آپ خوش کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو جب اپنے لیے آپ اب اس طرح کی بات نہیں قبول کرتے تو پھر آپ کو کس طرح دوسری بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ بھئی بار بار اس کو تانے دیتے رہے، یہ کرتے رہے کہ بھئی میرے والدین کے کہنے پر میں نے تجھے قبول کیا۔
آپ کو پہلے منع کر دینا چاہیے تھا، آپ پہلے منع نہیں کرتے، پورا استعمال کرنے کے بعد پھر اس سے پورا اس سے لذت حاصل کرنے کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیر اخلاقی طریقے کی بات ہے یہ۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میرے والدین کی وجہ سے میں نے اس طرح کیا کہ وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، پہلی بات تو ان کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کی دلی رضامندی ایک مرتبہ پوچھ لیا کریں، دلی رضامندی آپ پوچھ لیا کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے والدین کا حال تو یہی ہے کہ اپنی منمانی میں اتر کر وہ اپنے بچوں کی زندگیاں اس طرح کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، اگر بچے آپ کی شرم رہے تو پھر خاندان کے اندر جن سے وہ زیادہ انسیت رکھتے ہیں آپ ان سے ایک مرتبہ اجازت لے لیں، کہا کہ بھئی آپ میرا بچے سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، آپ ایک مرتبہ ان سے بات کریں کہ اس رشتے سے رضامند ہے نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہے تو فوراً اس رشتے کو ختم کر دیں آپ، کیونکہ دل کے اندر جب بات رہ جاتی ہے تو پوری زندگی وہ ویسے ہی باقی رہتی ہے، تو پھر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے چلتے 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 طلاق اور خلع تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس طرح آپ زبردستی رضامند نہ کریں۔ اور میں اپنے لڑکوں سے بھی میں بات کہتا ہوں، دیکھو کہتا ہوں کہ جو اپنے والدین کے رضامندی کے نکاح ہو جانے کے بعد وہ اس رشتے کو ٹھکرانے کی کوششیں کرتے ہیں، میں ان سے بات کہتا ہوں دیکھیے دنیا کے اندر تو ہم بعد میں پیدا ہوئے لیکن والدین تو پہلے آتے ہیں، ان کا تجربہ اور ہمارے تجربے میں بڑا فرق رہتا ہے، اس لیے والدین کی محبتیں دائمی رہتی ہیں کیونکہ وہ تجربے کے ساتھ زندگیاں کرے ہوئے رہتے ہیں، اور والد اکثر و بیشتر والدین اپنے بچوں کے لیے عمومی طور پر وہی رشتے قبول کرتے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ آگے ان کی زندگی میں فیوچر باقی رہے اور پوری زندگی وہ عورت اس کے ساتھ ساتھ دے، ایسے ہی یہ لوگ ایسے ہی رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب والدین کے لیے بھی ایک تو میں بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے رائے مشورہ لے، اگر آپ کو بتانے سے ڈر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے خاندان کے اندر جس سے یہ زیادہ انسیت رہتے ہیں، جن سے یہ بات کرتے ہیں، آپ ان سے ایک مرتبہ اختیار دیں، آپ ان سے بات کریں اس رشتے سے راضی ہے نہیں رہے، اگر راضی ہیں تو الحمدللہ آپ آگے بڑھیں، آپ اپنی ضد پر اڑ کر ان کو زبردستی نہ کریں تاکہ پوری زندگی پھر وہ لڑائی جھگڑے پر ان کی زندگیاں ہوتی رہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو لڑکے اپنے والدین کی رضامندی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی آگے خوشی کی طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ والدین کا بیک سپورٹ بھی ان کے لیے رہتا ہے، اور دوسری چیز ان کی بیوی کے ساتھ وہ خوش بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی آنے والی نسلوں کے اندر محبتیں اپنے والدین کو دیکھ کر باقی رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا اسی طرح باقی رہا تو آگے ہماری نسلوں کے اندر بھی وہی چیز منتقل ہوتی رہتی ہے، وہی چیز منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب جب اپنی بیوی کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے تو اپنا بیٹا جب شادی کر کے اپنی بیوی کو لائے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ وہی ظلم کرے گا کیونکہ جب اس کے گھر کے اندر وہی جو چل رہا ہے، اب آنے والی مستورات اس گھروں کے اندر ظلم کی طرح مظلوم بن کر زندگیاں گزارتے رہتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شرط بتائی ہے، یہ ایک چیز کیا ہے کہ بھئی نکاح کے اندر مالداری نہ دیکھو، اور اکثر و بیشتر مالداروں کے واقعات تو ہمارے سامنے بہت سارے آتے ہی ہیں کہ نکاح طلاق و خلع کے غریبوں سے زیادہ مالداروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، کیونکہ جب برابری نہیں ہوتی، مالدار کے اندر غرور جب بڑھا ہوا رہتا ہے، عورت کے اندر بھی، لڑکی کے اندر بھی، اور پھر جو لڑکے کے اندر بھی، تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو تو مالداری دیکھ کر نہ کرو، حسب و نسب نہ دیکھو، اس کی خوبصورتی کو آگے دیکھ کر نہ کرو، کیونکہ لڑکی کو خوبصورتی دیکھ کر آپ کریں گے تو اکثر و بیشتر یہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اس مرد بنے کو جو مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، اگر وہ کالا پیلا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھاتی ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی حسین و جمیل ہوں، تو دیکھے تو مجھے بدصورت مل گیا، تو آپس میں اس طرح لڑائی۔ میرے پاس تو ایسے واقعات آئے 30 سال 35 سال کے بعد وہ خلے لیے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی جوان ہوں، یہ تو اتنا کالا کلوٹا ہے، ابھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، اس سے آگے چل کے تمہیں زندگیاں اس میں نہیں گزر سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول فرمایا کہ جب نکاح کرنا ہے تو پھر ایمان کو دیکھ کر، یعنی ایمانداری کو دیکھ کر، اس کی اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر آپ نکاح کریں گے، اس سے اپنی زندگیاں خوشی سے گزریں گی، چاہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، کیسی بھی کیوں نہ ہو، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے ایمان کو دیکھ کر ہم اس کے ساتھ نکاح کریں، ہماری زندگیاں خوشی رہیں گی اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایمان پر باقی رہیں گی۔ نہیں تو ہم ایرا گیرے اس لڑکیوں کو شادی کریں گے تو پھر آگے چل کے مسائل کھڑے ہوں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان لڑکیوں سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی
آپ لڑکوں کے لیے بھی ایسے لڑکوں کو آپ تجویز کریں جو واقعتاً ایماندار ہو، اچھے اخلاق ہو۔ آپ ناچنے گانے والے لڑکوں کو اور آپ بے ڈھنگے لڑکوں کو آپ نکاح کریں گے تو آگے آپ کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اس لیے دینداری کو دے کر آپ آگے بڑھے، انشاءاللہ آپ کی زندگیاں خوشی کے ساتھ زندگیاں گزرے گی۔ تو بہرحال میں ان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جو والدین پر اپنے بات تو منوانے پر ٹھوس دیتے ہیں کہ میرے والدین کی وجہ سے میں نے کیا، ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر یہ بھی سوچے اگر یہی معاملہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا، ایک بات وہ سوچے۔ دوسری بات، جب مقدر کے اندر آ گئی ہے زندگی میں، اس کو زوجیت میں قبول کر لیا ہے تو پھر اس کے پورے حقوق کو ہم ادا کریں، پورے حقوق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کالی ہے، یہ پیلی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر دراغ ڈال کر لڑائیاں کا مزاج نہ بنائیں۔ اس سے ہمارے مسلمانوں کی ہمارے مسلمان برادریوں کی اس طرح کے لڑائی جھگڑے عمومی طور پر اسٹیشنوں کے پاس کورٹوں میں آج چل رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جب قبول کر لیے ہیں تو اس کے پورے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے، ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے شادی سے پہلے اگر نکاح کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ آپ نظر اس کو دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد اگر پسند آئی تو پھر آگے بڑھیں، اگر نہ پسند ہے تو پھر فوراً اس کو کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اگر اکثر و بیشتر میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں، عمومی طور پر یہی بات میں کہتا ہوں، اپنے والدین کے تجربے کے مطابق جنس کو آپ نکاح کرنے کی آمادہ کریں، اس کو الحمدللہ کر کر آگے بڑھیں۔ اس سے آپ کی زندگیاں ہمیشہ برقرار رہیں گی، خوشی کے ساتھ زندگیاں گزریں گی۔ اللہ ہم تمام نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان نسل کو، اور جو بھی شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ ان تمام کو ان کی زندگیوں کے اندر جو بھی دراغ آئے ہوئے ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے، ان کے میاں بیوی کے درمیان محبتوں کو قائم فرمائے۔ بہن، جو آپ نے سوال کیا تو امید ہے کہ آپ کا اس کا جواب پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔